انداز کو فالو کیا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کا دن آنے والا تھا. آپ کو آخری گھڑیاں تھیں. آپ نے اپنی صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھوایا ذرا یہ تو بتاؤ نبی پاک کا جو وصال کا دن تھا وہ دن کون سا تھا؟ وصال کے وقت کپڑے کیا پہنے تھے ہیں؟ یعنی ایک ایک بات کی معلومات لے رہے ہیں. تمنا یہ ہے کہ نبی پاک جس دن دنیا سے پردہ فرمایا اس سنت پر بھی عمل ہو جائے, میرا انتقال بھی اسی دن ہو جائے. آپ غور کریں کتنی باریکی سے پیارے آقا علیہ السلام کو صحابہ کرام اہل بیت اطہار فالو کرتے تھے. اور آج نہیں کیا ہو گیا ہے سنت. ابھی تھوڑے دنوں بعد انشاءاللہ حاجی حج کو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. حج کے دنوں میں ایک ہی سوال ہوتا ہے, مینا کی راتیں سنتی ہے نا. رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. ذات والا پہ بار بار درود, ذات والا پہ بار بار درود, بار بار اور بے شمار درود. قبر بے خوب کام آتی ہے, بے قصوں کی ہے یار غار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے, ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں, نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. ایک عجب سما تھا سحری کا, ایک روحانی منظر تھا افطار کا. نوجوان, بوڑھے, بچے, اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئیں. دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا, عشرہ مغفرت آیا, وہ بھی جدا ہوا. ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے, اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے. طاق راتیں بھی ہیں, مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا. رمضان ہمیں تڑپا کر, بہاریں لٹا کر, برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے. اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا, مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, جن لوگوں کی مغفرت فرمائی ان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. ماہ رمضان کی بس اب یاد ہی باقی رہ گئی ہے. اب رمضان کے بعد کی زندگی ہے. اب زندگی ہمیں ایسے گزارنی ہے کہ جو ہم نے رمضان میں روحانیت حاصل کی, جو برکتیں حاصل کی, جو ہمیں تقوی کی سوغات رمضان سے ملی ہے, کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. ہمارا دشمن آزاد ہو چکا ہے, شیطان حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری پر آمادہ ہے. کئی لوگوں کو تو اس نے پہلے 2 دنوں میں ہی مسجد سے دور کر دیا ہوگا. اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں بھی اپنی ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں, ساری روحانیت ضائع کرنی ہے کہ نہیں. ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے جو ہم نے رمضان میں اعمال شروع کیے تھے, جو نیکیاں شروع کی تھی. بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اب شوال کا مہینہ آیا نا, حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. وہ روحانیت, وہ برکت جاری رکھنی ہے. ابھی تو روزے بھی رکھ رہے ہیں نا انشاءاللہ, نفلی روزے رکھیں گے, 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے, ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں, شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں. ایک اور خوبصورت حدیث ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے. جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. بڑا خوبصورت کیلکولیشن ہے کہ جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا ملٹیپلائی بائی 10 تو 10 مہینے ہو گئے اس کے بدلے, یعنی 10 مہینے کے روزے ہو گئے. اب 6 روزے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب ملے گا, تو 2 مہینے وہ کور ہو گئے. یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اگر کمانا ہے تو رمضان اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھنے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پورے رکھیں گے انشاءاللہ. اب رمضان کے بعد ہم نے پہلے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے اب ویسے ہیں یا بدل گئے ہیں. اگر کسی کی رمضان سے پہلے بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور جیسے ہی رمضان گیا پھر قضا ہو رہی ہیں, رمضان سے پہلے بھی جھوٹ تھا, ماہ رمضان گزارا اب پھر جھوٹ ہے, رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی, رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے, تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے, اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے. رمضان تو بدلنے آیا تھا, ایک نئی زندگی دینے آیا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر, وہی گناہوں بری عادتیں, وہی بری عادتیں, وہی نگاہوں کے گناہ, وہی زبان کے گناہ, وہی
کانوں کے گناہ، یہ غور کرنا، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے. مہینہ بندہ کہتے نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے، کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کہیں اچھے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا، صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھیں، راتوں کو ایک عجب رونق تھی ماشاءاللہ. ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا. اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسے ہی ہو گیا. پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا نا. یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے. رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دیے، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے، اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے. بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار وہ روحانیت نہیں رہی ہے، اب اجتماع میں جاتا ہوں تو وہ لطف نہیں آتا، دعا میں وہ آنسو نہیں بہتے ہیں، پہلے بہت لطف تھا اب وہ کم ہو گیا ہے. کم کچھ بھی نہیں ہوا ہے. دل کی بستی خراب تو نہیں ہو گئی ہے، دل کی بستی خود تو نہیں اجاڑ گئی ہے. میر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، بات سیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی. بات سیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی. لطف و رحمت کی افضل عطا کی میرے مولا، میرے مولا تو خیرات دے دے. دل کی بستی اجڑنے دینی نہیں ہے، شیطان آیا ہے اجاڑنے کے لیے، پلان پورا ہے اس کا. اس سے سب چھین لینا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے. اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے. جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے. آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت یہ سمجھے حدیثیں سنانے آیا ہوں. جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو کہتے نا کہ بیان تیار کرتے کرتے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی. آج وہ حدیثیں ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، کچھ اعمال بتاؤں گا، کچھ حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گئے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے. عمل تو بعد میں سنیں گے، یہ فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے. اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے. ہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا مسکرانا ہے. اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے. مگر احادیث میں جب جہاں جہاں لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، اب جو بھی کام بتانا ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام میں رب راضی ہو جائے گا. رب کا مسکرانا لفظ کیسا ہے یار، جس کو کہہ رہے دل کی کلیاں کھل اٹھیں. زندگی میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہی زندگی کا حاصل ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ آئیے آج مدری چل کے ناظرین آپ بھی اٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ. جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے. وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے. سبحان اللہ. یہ تو مزے کو مزہ آ جائے. تو اب کام کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں رحمت خاص برستی ہے. سبحان اللہ. اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں یہ دو اہم فضیلتیں ہیں. جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یار. بلا حساب آمین آمین آمین.
اب ذرا واقعہ سنیے گا، پہلا خوبصورت کام، اور یہ اتنا آسان کام ہے، سچی بات یہ اتنا مزیدار کام ہے کہ بندہ یہ صبح و شام کر سکتا ہے اور کرتا جائے اور رب کی رحمت لوٹتا جائے۔ مگر اس واقعے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی۔ حضرت علی بن ربیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا نامی علاقے کی طرف چل رہے تھے، چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا، اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کیسی پیاری التجا ہے، وہ نہیں بخشنا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیہ فرماتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی یاد تازہ کرنے لگے۔ فرمانے لگے، ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری کو، اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اے ربیہ میں نے بھی وہی سوال کیا جو آج تم نے سوال کیا تھا، علی بن ربیہ نے سوال کیا تھا نا، تو آپ مسکرائے کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام سے مولا علی نے سوال کیا، حضور آپ نے پہلے استغفار کیا پھر آپ مسکرائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے علی جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے، بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں مسکرایا ہوں۔ اچھا، اس پر بات کرتے ہیں کہ استغفار کتنی کمال کی چیز ہے، اللہ کی کتنی پسند کی چیز ہے، مگر ذرا کمال تو دیکھیے مولا علی شیر خدا کا کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہی پورا سینیریو کریٹ کیا، وہ پورا منظر آپ نے خود کریٹ کیا، بنایا کہ اسی طرح پیچھے سواری پر علی بن ربیہ کو بٹھایا، اسی وادی میں لے کر گئے، اسی وادی میں جا کر آسمان کی طرف نگاہ بھی کی اور وہی الفاظ دہرائے جو نبی پاک نے دہرائے۔ الفاظ دہرانے کے بعد حضرت علی بن ربیہ کو مولا علی دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں، اور کمال دیکھیں علی بن ربیہ سوال بھی وہی کر رہے ہیں اور میرے شیر خدا جواب بھی وہی عطا فرما رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کیسا نبی پاک سے محبت کا انداز ہے، ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ، ایک ایک قدم کو صحابہ فالو کیا کرتے، ہمارے اسلاف فالو کیا کرتے ہیں۔ مسکرایا بھی نبی پاک نے، جس مقام پر جس انداز میں وہ وہاں جا کر ویسے ہی مسکرا رہے ہیں، گویا یہ بتا رہے ہیں یہ